وفا ہے ذات عورت کی کس نمبر 2۔ جتنی دیر وہ شکیل کے ساتھ بیٹھا رہا اس کا موبائل آف تھا۔ موبائل آن کرتے ہی پیغامات کا تانبا بن گیا، مانو میاؤں میاؤں کے بجائے غرا رہی تھی۔ وہاں سے وہ پیدل ہی گھر کی جانب روانہ ہوا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ اسے منا چکا تھا۔ شکوے شکایات کا سلسلہ تھمتے ہی وہ بولی، شہری جان مبارک ہو، میرا رزلٹ آ گیا ہے اور میں اچھے نمبر سے پاس ہو گئی ہوں۔ مبارک ہو، اور میری مٹھائی آ جاؤ نا، راولپنڈی کراچی میں بیٹھ کر مانگو گے تو SMS میں ہی بھیج سکوں گی۔ ہاں، بہانے بازی میں تو کمال حاصل ہے نا بی مانو کو، ورنہ جتنے کی مٹھائی کھلانا ہے اتنے پیسے تم آسانی سے ایزی لوڈ کرا سکتی ہو اس غریب مصنف کے نمبر پر۔ پتہ ہے جب اسکول جاتی تھی نا تو مجھے روزانہ کا 50 روپے جیب خرچ ملتا تھا، اور وہ پیسے میں بہت کم خرچ کرتی تھی، بس اپنے پاس اکٹھے کرتی رہتی، اور جب کچھ رقم اکٹھی ہو جاتی تو کپڑوں کا سوٹ، جوتے، پرس وغیرہ خرید لیتی۔ یہ موبائل بھی میں نے اپنی جیب خرچ کے پیسوں سے خریدا ہے۔ اب بھی میرے پاس 1500 پڑے ہوں گے، کل میں 1000 روپے ایزی لوڈ کرا دوں گی، کھا لینا مٹھائی۔ پاگل، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ شہیر کے دل میں اس کی محبت امڈی۔ جب میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ حسب عادت اس نے ضد کی، اگر 1 روپیہ بھی مجھے ایزی لوڈ کیا تو ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دوں گا بے وقوف۔ الحمدللہ میں برسر روزگار ہوں، اور پھر مرد عورت کی ہر ضرورت کا کفیل ہوتا ہے، نہ کہ عورت۔ ہاں تو جب بیوی بنا لینا تو یہ قانون لاگو کرنا۔ فی الحال تو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اور رابطہ ختم کرنے کی دھمکی کسی اور کو دینا، میں تمہیں جانتی ہوں، اپنے مانو سے چند گھنٹے بھی دور نہیں رہ سکتے ہو۔ پلیز مانو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے مذاق کیا تھا، طنز نہیں۔ وہ اسے منانے لگا، مگر وہ صرف نام کی مانو تھی، حقیقتاً وہ ماننے والی نہ تھی۔ اچھا ایسا ہے، مٹھائی کی بجائے تھوڑا پیار کرنے دو۔ اس نے شکیل کے ساتھ کیے گئے منصوبے کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا کہا؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی۔ وہی جو تم نے سمجھا، آخر کب تک ندی کے 2 کنارے بنے رہیں گے؟ یوں بھی محبت نام ہی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا ہے۔ شہری، تمہارا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ وہ سہم گئی تھی۔ نہیں، یہ میرا اصل لہجہ ہے، آخر میرے بھی جذبات ہیں۔ پہلے اپنے لیے حلال تو کر لو۔ میں طوائف زادی نہیں، بازار میں بکنے والا مال نہیں۔ میری حیثیت ہے، عزت ہے، مان ہے۔ کیا سمجھا ہے تم نے کمینے؟ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو، جو منہ میں آیا بکے جا رہے ہو۔ رابعہ بصری صاحبہ، ایک غیر مرد سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو، اور یہ پاک صاف رہنے کے دعوے تمہیں زیب نہیں دیتے۔ شٹ اپ۔ دوبارہ میسج یا کال نہ آئے۔ اس نے کال منقطع کر دی۔ شہیر دل پر بوجھ لیے لیٹ گیا۔ وہ اس کی زندگی کی پہلی محبت تھی۔ اپنی حیثیت، بے بضاعتی اور بساط کو دیکھ کر اس نے اسے خفا کیا تھا۔ ماں کھانے کا پوچھنے آئی تو طبیعت کی خرابی کا کہہ کر اس نے انکار کر دیا۔ وہ رات بہت طویل ہو گئی تھی، کروٹیں بدل بدل کے اس کے جوڑ درد کرنے لگے تھے۔ صبح تک اسے سچ مچ بخار ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے ارادے پر ڈٹا رہا۔ صبح بھوک نہ ہونے کے باوجود اس نے چائے کے کپ کے ساتھ چند نوالے روٹی کے زبردستی لے لیے اور گھر سے نکل آیا۔ اس کا رخ ڈاکٹر کے کلینک کی طرف تھا۔ میڈیسن وغیرہ لے کے وہ واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے شاید سکون آور دوائی دی تھی کہ وہ ایک خوراک لیتے ہی اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کی آنکھ میسج کی ٹون سے کھلی تھی۔ شہری، کہہ دو یہ جھوٹ تھا۔ پلیز شہری، میں تمہارے بن نہیں رہ سکتی، مر جائے گی تمہاری مانو۔ شہری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا جسمانی تعلقات ہی محبت کی معراج ہوتے ہیں؟ وہ سخت دلی سے اپنے ارادے پر ڈٹا رہا، مگر پھر اس کا ایک ایسا میسج آیا کہ شہیر کے ارادے ڈگمگا گئے۔ شہری، اگر تم اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہو تو
آؤ تمہاری مانو تمہیں کسی بات سے نہیں روکے گی، مگر یاد رکھنا اس کے بعد مانو معصوم نہیں رہے گی، ایک گالی بن جائے گی، مانو کا مان ٹوٹ جائے گا۔ اس کے پاس صرف عصمت ہے جو تمہیں نئی زندگی کی شروعات پر تحفہ دینا چاہتی ہے۔ اگر تم اسے داغدار کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، کیا اپنی مانو کو میلا کرو گے؟ اچانک اس کے دماغ میں شکیل کی آواز گونجی، یار ہو سکتا ہے وہ تم سے بھی گئی گزری ہو اور یہ اعتراف تو تم کر ہی چکے ہو کہ وہ تمہیں ہر حال میں قبول ہے، تو شاید اس طرح تم دونوں کا ملاپ ہو جائے۔ یوں بھی تم عیب زدہ تو نہیں ہونا، تمہیں بدصورت بھی نہیں کہا جا سکتا، پھر گھبرانا کیسا؟ بے ساختہ اس کی انگلیاں جواب لکھنے لگیں، نہیں کبھی نہیں، یہ جھوٹ تھا، مجھے تمہاری روح سے پیار ہے، صرف غصہ دلا رہا تھا تاکہ تم پیسے بھیجنے کی بات بھول جاؤ۔ اسی وقت اس کی کال آنے لگی، کمینہ نہ ہو تو اتنی سی بات پر مجھے رلا دیا۔ بظاہر وہ غصے میں تھی، مگر اس غصے میں پنہاں خوشی کو محسوس کرنا شہیر کے لیے دشوار نہیں تھا۔ ان کے سارے گلے شکوے لمحوں میں دور ہو گئے تھے۔ شہیر کی بیماری بھی جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مانو جان، تم سے ناراض ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اور اس کے اطراف پر وہ بڑے فخر، مان اور لاڈ سے ہنس دی تھی۔ کالج میں اس کے داخلے کی خبر سن کر شہیر کے دل میں اس سے ملنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ مانو کا اصرار بھی بہت بڑھ گیا تھا، اس نے سوچا آخر کب تک وہ اس سے ملاقات سے اعتراض برتے گا، جلد یا بدیر دونوں کو ملنا تو ہوگا، اور جتنی جلد وہ ملاقات ہو جاتی اتنا ہی بہتر تھا۔ آخر اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ کسی بہانے مانو کو چوری چھپے دیکھ لے، اس کے بعد مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مانو، میں راولپنڈی آ رہا ہوں، 10-12 دن کی چھٹی ہے، اپنی جان سے ضرور ملاقات ہوگی۔ کب؟ اس نے بےتابانہ پوچھا۔ بس 1-2 دن میں، آتے ہی اپنی مانو کو بتا دوں گا۔ سچ میں بہت خوش ہوں، وہ یہ نہ بھی کہتی تب بھی اس کے لب و لہجے سے امڑتی مسرت اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ اگلے دن وہ اسے بتا رہا تھا کہ مانو، میں پنڈی کی گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، میں لاری اڈے پر آ جاؤں تمہیں ریسیو کرنے کے لیے؟ دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیسے آ سکو گی؟ بس اڈے پر، اور گھر والوں کو کیا بتاؤ گی؟ کالج تو روزانہ جاتی ہوں نا، اسی بہانے۔ کالج کی بچی، میں پرسوں رات کہیں 1-2 بجے کے قریب پہنچوں گا، آ جانا اگر زیادہ دل کر رہا ہے تو۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر پرسوں 9 بجے کے قریب ملیں گے، اڈے سے براہ راست تمہارے گھر ہی نہ آ جاؤں؟ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب میرا شہری رات کو جس وقت بھی پنڈی پہنچے گا براہ راست میرے پاس آئے گا۔ مانو کے دعائیا لہجے میں جانے کون سی بات تھی کہ شہیر کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ ہوگا، اور ضرور ہوگا میری جان۔ مانو کا لہجہ اعتماد سے پر تھا۔ شہیر ہمیشہ اس کے پر اعتماد اور محبت سے بھرپور لہجے سے گھبرا جاتا تھا۔ اس کے دل کی گہرائی میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا جس کی توجیہ سے وہ خود قاصر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب گاڑی چلنے کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر بعد SMS کے ذریعہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ مانو نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ فرضی سفر میں گزرنے والے 2 دن اس نے مانو سے ملنے کی تیاری میں گزارے۔ اپنی فرضی آمد سے مانو کو مطلع کر کے وہ اس سے اگلے دن ملاقات کی تفصیلات طے کرنے لگا۔ کون سا سوٹ پہنوں جان؟ مانو جیسے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اور شہیر کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آیا وہ اسے پسند بھی آئے گا کہ نہیں، مگر اسے یہ احساس دلائے بغیر وہ بولا، جو مرضی ہو پہن لینا۔ ٹھیک ہے، میں کالج یونیفارم میں ہوں گی، اور ہمارے کالج کے سامنے جو پارک ہے وہاں دوپہر کو رش نہیں ہوتا، میں وہاں 9 بجے پہنچ جاؤں گی، میں انتظار کروں گا۔ مانو اس کے لہجے کا کھوکھلا پن محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اپنا بہتر لباس زیب تن کر کے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو مختلف زاویوں سے جانچا۔
کہتے ہیں آئینہ جھوٹ بولتا ہے اور وہی دکھاتا ہے جو دیکھنے والا دیکھنا چاہے، مگر اس کے ساتھ آئینے نے کوئی مذاق نہ کیا۔ اسے وہی پھیکی اور بے کشش صورت ہی دیکھنے کو ملی۔ کشش تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے پاگل۔ دل اسے تسلی دینے سے باز نہ آیا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہونے کے باوجود وہ اس سے اتفاق نہ کر سکا۔ دل نے پنیترا بدلا۔ چاہنے والے خوبصورت نہیں احساسات دیکھا کرتے ہیں۔ تمہاری جتنی محبت اسے کہاں سے ملے گی؟ جواباً ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں ابھری، جہاں سے میری پہلی بیوی کو ملی تھی اسے بھی مل جائے گی۔ دل ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تم اپنی مانو کو ایسا سمجھتے ہو وہ ایک پل نہیں رہ سکتی تھی تم بن۔ مجھے دیکھا نہیں نا، اسی لیے دماغ دلائل کی جنگ کم ہی ہارتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اتنی خوبصورت نہ ہو جتنا تم سوچے بیٹھے ہو۔ دل نئی دلیل کے ساتھ میدان میں اترا۔ کم عمر تو ہے نا؟ دماغ کا پلہ آخر تک بھاری رہا تھا۔ وہ دل و دماغ کی اس بحث کو درمیان میں چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بائیک مطلوبہ پارک کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ بائیک پارکنگ میں کھڑی کر کے اس نے ٹوکن لیا اور پارک میں داخل ہو گیا۔ مانو کے کہنے کے مطابق پارک خالی ہی پڑا تھا۔ اگر وہ یہاں آ گئی تو اس سے ملنا ناگزیر ہوگا۔ یہ پریشان کن سوچ اسے واپس پارکنگ ایریا میں لے آئی۔ مانو کو دیکھے بغیر وہ اس سے ملنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پارکنگ میں بیٹھ کے وہ ہر آنے جانے والے کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ موبائل سائلنٹ پر لگا کے وہ پارکنگ والے کے قریب آ گیا۔ بھائی میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ پارکنگ والا قریباً اس کا ہم عمر ہی تھا۔ بیٹھیں صاحب جی، وہ خوش دلی سے بولا۔ شکریہ کہہ کر بیٹھتے ہوئے وہ بے تکلفی سے محو گفتگو ہو گیا۔ 9 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے کہ جب سفید لباس پہنے ایک لڑکی اسے پارک کے گیٹ کی سمت آتی دکھائی دی۔ شہیر نے غیر محسوس انداز میں نظریں اس پر فوکس کر دیں، اور پھر جوں وہ قریب آتی گئی اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ اس کی توقعات سے کئی گنا بڑھ کے حسین، پرکشش اور پیاری تھی۔ سلیقے سے اوڑھے دوپٹے میں اس کا ملیح چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند کے گرد بادلوں نے گھیرا ڈالا ہو۔ چال ایسی کہ ہر قدم گویا شہیر کے دل پر پڑ رہا تھا، ہر عضو ایسا متناسب کہ گویا سانچے میں ڈھلا ہو۔ ایک اچٹتی ہوئی نظر ان پر ڈال کر وہ بے شان بے نیازی گزرتی چلی گئی۔ شہیر کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا تھا۔ اپنے بازو پر پارکنگ والے کا لمس محسوس کر کے وہ چونک پڑا۔ کہاں کھو گئے بھائی؟ وہ کھسیا کر بولا۔ ہاں کہیں نہیں یار۔ پارکنگ والا معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ عورت ذات ہوتی ہی ایسی ہے، ہوش و خرد سے بیگانہ کر دینے والی۔ اور پھر یہ کڑی جو گزری ہے، خدا کی قسم کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ صحیح کہا دوست، بہرحال چلتا ہوں۔ ٹوکن اور پارکنگ فیس اس کی سمت بڑھا کر وہ اپنی بائیک کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت مانو کی کال آنے لگی۔ جی۔ بائیک کے پچھلے پہیے کا معائنہ کرنے کے بہانے نیچے بیٹھ کر وہ کال اٹینڈ کرنے لگا۔ میں پارکنگ میں کھڑی ہوں، کہاں ہو تم؟ اس کے لہجے میں موجود بے قراری اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔
مگر اس کی صورت دیکھنے کے بعد شہیر اس کا سامنا کرنے کی جرأت اپنے اندر مفقود پاتا تھا۔ وہ تو کسی شہزادے کا خواب، کسی راجکمار کی تمنا اور کسی نواب زادے کی آرزو کے مانند تھی۔ وہ اس قابل تھی کہ بادشاہ اس کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دے، ولی عہد علم بغاوت بلند کر دے، سپہ سالار اپنی فوج کے خلاف سینہ سپر ہو جائے، وفادار غدار بن جائے اور دوست دشمنی پر اتر آئے۔ سوری مانو، مہمان آ گئے تھے، میں پھنس گیا ہوں۔ کوشش تو بہت کی مگر جان نہیں چھڑا سکا۔ کیا مہمان مجھ سے زیادہ ضروری تھے؟ اس کے لہجے میں چھلکتا غصہ شہیر کو پریشان کر گیا۔ جان پلیز، کل ہو جائے گی نا ملاقات؟ کل بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ لجاجت سے بولا۔ پلیز روشنی۔ وہ ناز سے ہنس دی۔ اب نیا نام آ گیا ہے؟ مانو، چاند، پھول، زندگی، سسی، لیلا، سونی، ہیر، گڑیا، شہزادی، رانی، ملکہ، ننھی پری اور اب روشنی۔ کیا پوری کتاب لکھنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، جو نام مجھے اچھا لگے وہ تمہارا لگتا ہے اور اسی سے تمہیں پکار لیتا ہوں۔ شہیر کے لہجے سے گویا شہد ٹپک رہا تھا۔ وہ باتیں کرتی پارک کے گیٹ کی طرف واپس آ رہی تھی۔ شہیر عجلت سے بولا۔ اچھا مانو، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور اس کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر کے موبائل جیب میں ڈالا اور بائیک کے پہیے سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ جب تک مانو گیٹ سے باہر آتی، وہ ہیلمٹ سر پر رکھ کر بائیک پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ ایک دفعہ شہیر کے دل میں آئی کہ اسے آواز دے کر روک لے کہ میں ہوں تمہارا شہری، تمہارا دیوانہ، تمہارا پاگل، تمہارا اپنا۔ مگر پھر اسے حوصلہ نہ ہوا اور وہ جان حیات اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی، جبکہ شہری کا رخ اپنے دوست شکیل کے گھر کی طرف ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یار، اب تمہاری بلی کے گلے میں گھنٹی میں باندھوں؟ یہی ہے نا تمہاری بات کا مطلب؟ عجیب گورکھ دھندا بنایا ہے۔ دیکھو شکیل، میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس کے سامنے جا کر اپنی سبکی ہی کراؤں گا۔ تو نہ جاؤ، کس نے منت کی ہے؟ یار وہ مجھے بے وفا سمجھے گی۔ اوہ بھائی، اسے بتا دے کہ تم کیسے ہو۔ بتا چکا ہوں، کئی مرتبہ بتایا ہے، پر وہ ملنے پر مصر ہے۔ وہ مجھے تمہاری جگہ کیسے قبول کرے گی؟ بھائی بالفرض کر بھی لے تو میں اسے کب شریک حیات بنانا چاہوں گا؟ اس نے فون پر میری آواز سنی ہے اور فون میں اصل آواز میں کافی فرق ہوتا ہے۔ رہ گئی شادی کی بات، تو تم نے اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے، نہ کہ شریک حیات بنانا ہے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد معذرت کر لینا شادی سے، اور ہاں یاد رکھنا، اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچنا۔ البتہ شادی کرنا چاہو تو اجازت ہے تمہیں۔ مسٹر لکھاری، تم دودھ کی رکھوالی بلی کے سپرد کر رہے ہو۔ فکر نہ کرو جناب، وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور نہ کردار ہی کی اتنی کچی ہے کہ 2 ملاقاتوں میں تمہاری جھولی میں گر جائے گی۔ اکیلے ملاقات پر کیسے راضی ہو گئی تمہاری نیک پروین؟ ہونے والے شریک حیات کے ساتھ پبلک مقام پر بیٹھ کر چند باتیں ہی کرنا ہے اس نے۔ یہ وہ ملاقات نہیں جو تو اپنی محبوباؤں سے کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ڈیٹ پر گئی تھی، اور یوں بھی میں پہلی ملاقات میں تمہارے ساتھ موجود رہوں گا۔ وہ کیسے؟ کیا وہ پوچھے گی نہیں یہ کس کو ساتھ لائے ہو؟ جو ہی تم بات چیت شروع کرو گے میں تمہارا شناسا بن کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ عقل کو ہاتھ مارو، ایسی ملاقاتوں میں شناسا نہیں بیٹھا کرتے۔ یار میں دیکھنا چاہتا ہوں
میری صورت دیکھ کر اس کے چہرے پر کیسے تاثرات ابھرتے ہیں، ناگواری اور بیزاری کے، نارمل یا نفرت بھرے؟ پھر میری باتیں تو ادھوری رہ جائیں گی، میں اس کیسے اظہار محبت کر پاؤں گا؟ وہ تم کئی مرتبہ فون پر کر چکے ہو، مطلب میں کر چکا ہوں اور تم شہیر بن کر جا رہے ہو۔ باقی اگر تمہیں وہ بطور شریک حیات قبول ہو تو 2-3 دن کے بعد تمہیں اجازت ہوگی اپنی اصل شخصیت کے ساتھ اس سے ملنے کی۔ سب بڑھ کر اگر تمہیں زیادہ دیر گپ شپ کا موقع ملا تو تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اچھا، اس سارے ڈرامے میں مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہتی ہے محبت میں شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں، یہ غلط ہے۔ ہر لڑکی شہزادہ ڈھونڈتی ہے، اور جب ایک خوبصورت ہسبینڈ چاہنے والا میسر ہو تو مجھ جیسا دودھ کی مکھی بن جاتا ہے۔ یعنی جب وہ میری طرف مائل ہو جائے گی تو تم اس سے آسانی سے جان چھڑا لو گے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، بس اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ جائے گی تو میرا ضمیر بھی مطمئن رہے گا، اور وہ بھی شرمندگی کی وجہ سے میرا سامنا نہیں کر سکے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے میں کتنا بڑا فلرٹ ہوں، بقول تمہارے لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والا۔ پہلی بات یہ کہ تم خود اس سے شادی پر تیار ہو جاؤ گے، وہ سچ مچ ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی بطور دلہن اسے مسترد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دوسرا، تم کیسے بھی ہو میری بات نہیں ٹھکرا سکتے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جب تمہیں مانو سے روکوں گا تو تم رک جاؤ گے۔ شکیل ہنسا۔ واہ، یعنی جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی؟ نہیں، تم اتنے گندے ہوگے تو دنیا کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکیوں کے ضمن میں تمہارا کردار ہر درجے گھناؤنا ہے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ میرے مخلص یار ہو۔ اچھا لکھائی صاحب، کل کس وقت جانا ہوگا تمہاری بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے؟ اور فکر نہ کر، سمجھ لے تمہارا کام ہو گیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شکیل کسی لڑکی کی طرف قدم بڑھائے اور وہ اسے ٹھکرا دے۔ سمجھ لو کل تمہاری مانو گئی کام سے۔ ویسے تم خواہ مخواہ اسے شکیل کا روگ لگا رہا ہے، میں تو تمہارے کہنے پر اسے دستکار دوں گا، مگر اس کے لیے مشکل بن جائے گا شکیل کو بھلانا۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو یاد رکھنا وہ اپنی عزت کبھی بھی گروی نہیں رکھے گی۔ شادی کے علاوہ وہ تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں۔ لگ گئی شرط؟ شکیل نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، باوجود اس کے کہ مجھے مانو پر اتنا اعتبار ہے جتنا خود پر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ تم خطرناک حد تک خوبصورت ہو۔ ہاں ہاں ہاں، شکیل کے ہونٹوں سے بلند بانگ قہقہہ خارج ہوا۔ حضور، تم نے غور کیا ہے کہ تم متضاد کیفیات کا شکار ہو رہے ہو؟ ایک طرف مانو صاحبہ پر اتنے اعتبار کے دعوے اور دوسری طرف اتنی بے اعتمادی۔ اچھا، اب یہ ہی چھوڑو اور میری کیفیات کو آگ میں ڈالو اور کل کے پروگرام کو حتمی شکل دو۔ وہ تو طے ہو گیا نا؟ اوکے، ملاقات کی جگہ کے بارے میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گا، تم بعد میں پہنچو گے؟ نہیں، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، لیکن تمہیں دور سے اس کی شناخت کرا کے سائیڈ پر ہو جاؤں گا، بعد میں تمہارے شناسا کے روپ میں آ جاؤں گا۔ تمہارے آنے تک کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ پوچھ لے جس سے بھانڈا پھوٹ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری شکل ہی دیکھ کر دنگ رہ جائے گی اور اسی بارے استفسار کرتی رہے گی۔ تمہیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نام ساحرہ کائنات ہے، اور میں اسے مانو کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نام لیتا ہوں، مگر تمہارے لیے مانو کافی ہے۔ میرے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو، بس شکل و صورت کی بات کو مسکرا کر ٹال دینا۔ اس وقت میرا موبائل بھی تمہارے پاس ہوگا، اور یوں بھی میں وہاں آنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اگر اس نے تمہاری آواز سے تمہیں پہچان لیا پھر؟ نہیں جناب، میں اپنی آواز بدل کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ شہیر نے یہ بات لب و لہجہ بدل کر کہی تھی، اور شکیل نے اس کی بات سن کر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔
پارک میں کیوں نہیں؟ اس کی ریسٹورنٹ میں ملنے کی بات پر مانو نے ناک بھون چڑھائی۔ میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے کالج کے ساتھ ہی تو ہے وہ ریسٹورنٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، خلاف توقع وہ جلد مان گئی تھی، لیکن اگر صبح بھی تم نہ آئے نا، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قتل نہیں کر سکتی ہو، اتنا اطمینان مجھے حاصل ہے۔ قطع تعلق تو کر سکتی ہوں، شاید تمہارے لیے قتل سے بڑھ کر ہو۔ اس کے لہجے میں اپنی اہمیت اور محبت کا غرور کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ہاں، اب شہیر بیچارے کے لیے تو دھمکیاں ہی رہ گئی ہیں نا؟ تو بیچارہ نہ کرے ایسی حرکتیں۔ اچھا، کل میں نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوگا، تم کیا پہنو گی؟ جو تمہارا حکم ہو، اس نے پوچھا۔ یونیفارم نہ پہننے کی وجہ نہیں پوچھیں گے گھر والے؟ وہ ہنسی۔ شاید کالج یونیفارم صبح باتھ لیتے وقت باتھ روم میں گر کر پہننے کے قابل ہی نہ رہے۔ ایک لمحہ سوچ کر شہیر بولا، اوکے، تم بھی کالے کپڑے پہن لینا، اس طرح ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بھی نہیں بنو گی۔ وہ کافی دیر تک گپ شپ میں مصروف رہے۔ اس سے رابطہ ختم کرنے کے بعد شہیر نے ساری تفصیلات سے شکیل کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جو کالے کپڑوں میں آ رہی ہے۔ شہیر نے دور سے مانو کو آتے دیکھ کر شکیل کو اس طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت شکیل کی سوزوکی کار میں بیٹھے تھے۔ یار، یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہی ہے۔ شکیل کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سب بتا دیا تھا اس کے بارے میں؟ شہیر نے منہ بنایا۔ دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شکیل کے لہجے میں عجیب قسم کی سنجیدگی در آئی تھی۔ اس نے شہیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے سچ کہا تھا دوست، یہ واقعی معصوم گڑیا ہے، بہت پیاری۔ ساحرہ کو قریب سے دیکھ کر شکیل اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا، مگر شہیر بجائے خوش ہونے کے پریشان نظر آنے لگا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شکیل نے اس کی اڑتی رنگت کو دیکھ کر پوچھا۔ شکیل، آئندہ مانو کی تعریف میرے منہ پر نہ کرنا، میں اسے اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ تمہاری کوئی نہ کوئی کل ضرور ڈھیلی ہے، خود اسے پٹانے کے لیے بھیج رہے ہو اور ساتھ کہتے ہو تعریف بھی نہ کروں۔ شکیل بگڑ گیا تھا۔ میں نے کہا میرے سامنے نہ کرو، سمجھے؟ شہیر کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پاگل، کہہ کر شکیل گاڑی سے اتر گیا۔ آتے وقت مہربانی فرمانا ہے، گاڑی لاک کر کے آنا، تم مجھے اپنے حواسوں میں نہیں لگتے۔ جواباً شہیر خاموش رہا تھا۔ شکیل ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے کونے میں اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ اس کی نظریں چاروں طرف سرگرداں تھیں۔ شکیل نپے تلے قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کو رگوں پے میں عجیب قسم کی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی سے ملتے وقت اسے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم، آئی ایم شہیر، کین آئی سٹ ہیئر مانو؟ شکیل نے لہجہ پر اعتماد رکھا تھا، مگر اسے اپنے لہجے میں وہ اعتماد مفقود نظر آیا جو اس کا تگڑا امتیاز تھا۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں مانو، تمہارا شہری ہوں، میں کہتا نہیں تھا، بہت عام شکل کا ہوں۔ شکیل نے شہیر کے الفاظ دہرائے۔ آپ بیٹھے نا پلیز۔ ساحرہ نے دوبارہ کرسی سنبھال لی تھی۔ تھینکس کہہ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کے دل میں خواہش مچلی کہ کاش شہیر نہ آئے۔ مانو کا قرب اسے کچھ ان دیکھے جذبات سے روشناس کرا رہا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں جی؟ کیا میری شکل اچھی نہیں لگی؟ مانو کی آواز نے اس کی سماعتوں میں رس گھولا۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ وہ گڑبڑا گیا۔ فون پر تو تمہاری باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی، اب منہ میں گھنگلیاں ڈال کے بیٹھے ہو، اور کل کیوں نہیں آئے تھے؟ اس کی شوخی سے بھرپور آواز نے شکیل کو نروس کر دیا تھا۔ اس کا نام مانو شہیر نے خوب چن کر رکھا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ اس کی مشکل شہیر نے آ کر آسان کر دی تھی۔ آہا شہیر صاحب، وہ اچانک وارد ہوا تھا، بڑی مدت کے بعد نظر آئے ہو۔ شکیل نے بھی کمال کی اداکاری کرتے ہوئے اٹھ کر اس سے معائنہ کیا۔ شکیل بھائی، آپ کدھر؟ شکیل نے شہیر کو اپنے نام سے مخاطب کیا۔
میں تو یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، آپ بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو، کراچی سے کب لوٹے؟ اور یہ اس نے سوالیہ نظروں سے سائرہ کو دیکھا اور پھر ایک چھوٹا سا وقفہ دیکھ کے بولا، شاید آپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یوں ہی سمجھو، شکیل نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ بیٹھے نا، ایک کپ چائے ہو جائے۔ شکیل کا انداز حقیقی بیزاری کا اظہار لیے ہوئے تھا۔ اب اس کی بلا سے وہ شہیر کا اداکاری لگتی تھی یا حقیقت؟ بیٹھوں گا تو میں ضرور، اس بہانے بھابھی سے بھی بات ہو جائے گی۔ شہیر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ اس کا ڈرامہ کامیاب رہا تھا، مانو شکیل کی طرف مائل نظر آ رہی تھی۔ تو شہری جی، بتایا نہیں آپ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ سائرہ دوبارہ اس سے مستفسر تھی۔ شہیر کی آمد سے شکیل کا اعتماد کچھ بحال ہوا تھا۔ وہ نپے تلے لہجے میں بولا، بتایا تو تھا کہ مہمان آئے تھے۔ آپ کیسے ہیں شکیل صاحب؟ وہ شہیر سے مخاطب ہوئی۔ الحمدللہ بھابھی۔ شہیر نے نظریں چرائیں۔ وہ اس کی تیز نظروں کا سامنا نہیں کر پایا تھا۔ کمینے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میری سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ سائرہ کا مخاطب شہیر ہی تھا۔ جی کیا آپ؟ ہاں جناب، میں تمہیں مخاطب ہوں۔ اور یہ کس چغر کو شہیر بنا کر لائی ہو؟ اس نے ہونک بنے شکیل کی طرف اشارہ کیا۔ اور میں نے کل تمہیں پارکنگ ہی میں پہچان لیا تھا۔ اپنا سارا حلیہ تو تم بتا چکے ہو، پھر پہچاننے میں کون سا امر مانے تھا؟ اور کل کیوں نہیں ملے تھے؟ مانو میں نے سوچا کہ وہ دراصل کیا ہے کہ… ایک منٹ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے شکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی، اگر آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، شکیل گڑبڑاتے ہوئے اٹھ گیا۔ میں آپ کا پارکنگ میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات اس نے شہیر کو مخاطب ہو کر کہی تھی۔ نہیں، اسے دیر ہو جائے گی، آپ جا سکتے ہیں بھائی۔ مانو کہ تیکھے لہجے نے شکیل کے جواب دینے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھیں، اور وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ہاں اب بکو، یہ کیا ڈرامہ تھا؟ کچھ نہیں مانو، میں نے کہا آپ مجھے پہچان پاتی ہیں کہ نہیں؟ شہیر نے بات بنائی۔ اس کے سارے اندیشے ہوا بن کر اڑ گئے تھے۔ مانو نے اس کی صورت پر بالکل اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، مانو بھابھی بولو نا۔ اور شہیر کھسیانہ ہو کر ہنس دیا۔ اچھا اب دانت نہ نکالو اور کھانا منگواؤ، ڈرامے باز نہ ہو تو۔ 10 بجے کھانا؟ جی ہاں، شاید تم نے سوچا ہو کہ چائے پر ٹرکھا لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ ہو بہو فون والی مانو تھی، وہی شوخی، وہی ادائیں، وہی بے باکی اور شرارت۔ شہیر اس کی صورت دیکھ کر مسحور ہو گیا تھا۔ اسے بڑی شدت سے اپنی کم مائیگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر مانو اس کے احساسات سے بیگانہ اپنی لے میں شروع رہی۔ کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی۔ اس دوران مانو بے رکی بولتی رہی۔ شہیر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان ساعتوں کو طول دے، کیسے ان لمحوں کو محفوظ کرے۔ مگر جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ محبوب کی معیت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہی ہوا جب مانو نے کہا، میں چلتی ہوں، کالج کی چھٹی ہونے والی ہے اور مجھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج بس میں جانا پڑے گا۔ اس وقت شہیر کو پتہ چلا کہ 3 گھنٹے 3 منٹوں کی طرح بیتے تھے۔ مانو کو الوداع کر کے اس نے شکیل کے گھر کا رخ کیا تھا۔ ایک بہت بڑا فیصلہ اس نے مانو کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کر لیا تھا۔ تمہاری عقل میں فطور ہے؟ شکیل اس کی بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ پہلے بھی مجھے بے عزت کرایا ہے، اب مزید مجھ میں برداشت نہیں ہے۔ شکیل، میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں، شہیر لجاجت سے بولا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ اب تو اس سے سامنا بھی ہو گیا اور اس نے تمہیں مسترد بھی نہیں کیا۔ پھر کیا بات ہے بے وقوف، ایسی لڑکیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ صحیح کہا، اس لیے تو کہتا ہوں میں اس کے قابل نہیں۔ جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ؟
وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی مسٹر، میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے چاہا جائے، میں صرف ہمدردی کر رہی ہے، اپنا عہد نبھا رہی ہے جو وہ نادانستگی میں مجھ سے کر چکی ہے۔ یہ بہت غلط ہے شہیر، تم اس کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ پرواہ نہیں، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، جب خدا نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ کسی کا محبوب نہ بن سکوں تو پھر مجھے زبردستی کسی کی زندگی میں زہر گھولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس راہ پر قدم کیوں بڑھائے تھے، کیوں اسے پیار کے رستے سے روشناس کروایا؟ تو سزا بھی تو خود کاٹوں گا نا، یہ اذیت خود جھیلوں گا۔ اسے سبز باغ بھی میں نے دکھایا، اب اسے اس کی دنیا میں بھی میں خود بھیج رہا ہوں۔ تم پچھتاؤ گے، میں جانتا ہوں، تم اسے بہت چاہتے ہو اور یہ روگ تمہیں لے ڈوبے گا۔ تم نے اسے کال کرنا ہے کہ نہیں؟ شہیر اس کی نصیحتوں سے چڑ گیا تھا۔ یار میری کال وہ کیسے اٹینڈ کرے گی؟ خود تو کہتے ہو انجان نمبر سے وہ کال اٹینڈ نہیں کرتی۔ تم پہلے اسے میسیج لکھ کر اپنا تعارف کرا دو، بلکہ ایسا کرو مجھے دو موبائل، میں خود اسے میسیج لکھتا ہوں، وہ لازماً کال اٹینڈ کرے گی۔ شکیل نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ شہیر نے سورج سے میسیج ٹائپ کیا، بہن میں شکیل ہوں جو آج شہیر کے ساتھ آپ سے ہوٹل میں ملا تھا۔ میں نے آپ کو شہیر کے متعلق ایک ضروری اطلاع دینا ہے، پلیز میری کال اٹینڈ کرنا۔ وہ پیغام شکیل کو دکھا کر اس نے مانو کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ جی بھائی کرو کال، مانو نے جواب لکھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ یہ لو اب اس سے بات کرو۔ شہیر نے نمبر ڈائل کر کے اس کی جانب موبائل فون بڑھا دیا۔ ہیلو السلام علیکم بہن، میں شکیل بات کر رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی شکیل بولا، جی بھائی بولیں، سن رہی ہوں۔ بہن بات کچھ معیوب سی ہے، آپ براہ مہربانی محسوس نہ کرنا، مگر میں آپ کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ شکیل نے پراعتماد لہجے میں تمہید باندھی۔ بھائی آپ کھل کر بات کریں، ظاہرہ کے لہجے میں پریشانی کی جھلک تھی۔ بہن میری بات ٹھنڈے دماغ سے سننا ہے، شہیر کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کا بیوپار کرتا ہے، انہیں محبت کے جھوٹے جال میں پھانس کر اپنا گرویدہ بناتا ہے اور پھر بڑے منصوبے سے اسے کسی دولت مند شخص کے بستر کی زینت بنا دیتا ہے۔ تمہارا سودا اس نے میرے ساتھ کیا تھا، ₹1,00,000 میں اسے ادا کر چکا ہوں، اور یہ آخری بار نہ ہوتا وہ بلیک میلنگ کا مواد تیار کر کے تمہیں اس وقت تک استعمال کرتا جب تک کہ تمہاری دلکشی برقرار رہتی، اور تم سے پہلے 2 لڑکیاں وہ میرے بستر کی زینت بنا چکا ہے۔ شاید تمہاری نظر میں میرا کردار بھی گھناؤنا ہو، مگر تمہیں بہن کہا ہے، اور یقین کرو تمہاری معصوم صورت نے مجھے اکسایا کہ تمہیں اصل بات سے آگاہ کر دوں تاکہ تم اس درندے سے محفوظ رہ سکو۔ اس کا خیال تھا تم اسے نہیں پہچانتی ہو اور مجھے شہیر بنا کر وہ تمہیں میرے ساتھ روانہ کر دیتا، اور اس کے بعد۔ شکیل نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر اسے سائرہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ شکیل کی بات نے اس کی گوئی سلب کر لی تھی۔ اسے خاموش پا کر شکیل نے بات جاری رکھی، بہن تم اس وحشی سے پوچھ رہی تھی نا کہ کل وہ تمہیں پارک میں کیوں نہیں ملا تھا؟ تو وہ کل تمہارا جائزہ لینے گیا تھا۔ آیا تم اس قابل ہو کہ تمہیں کسی کے سامنے پیش کیا جا سکے یا واجبی شکل ہو؟ اگر تم عام شکل و صورت کی ہوتی تو وہ کسی بہانے تم سے رابطہ ختم کر دیتا۔ سائرہ اب بھی خاموش رہی۔ بہن آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ شکیل نے اسے آواز دی۔ جواباً شکیل کو اس کی اذیت بری کرہ سنائی دی۔ بہن یہ جھوٹ نہیں ہے، آپ اسے فون کر کے پوچھیں، اگر میرا حوالہ دو گی تو وہ جھٹلا نہیں سکے گا۔ یوں بھی میرے پاس اس کے خلاف تحریری ثبوت موجود ہیں، لیکن یہ میں اس وقت تک آپ کے حوالے کروں گا جب وہ جرم کا اقرار نہیں کرے گا۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ سائرہ کے لہجے میں دنیا جہاں کا قرب شامل تھا۔ تم بہت معصوم ہو مس طاہرہ، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ دھوکے باز تمہیں گندا کرے۔ میں اس کے جرم میں برابر کا شریک ہوں، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد جانے کیوں میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہارے جیسی پاکیزہ لڑکی جنسی شکاریوں کے ہتھے چڑھے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا بھائی۔ سائرہ نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔
لو اب خوش ہو جاؤ۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی شکیل طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ شکیل کو کوئی جواب دے پاتا اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ مانو کی کال آ رہی تھی۔ جی مانو جان، اس کے لہجے میں گویا شہد ٹپک رہا تھا۔ مت کہو گندی زبان سے مجھے مانو۔ مانو کی گھراہٹ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کتنے میں مانو کا سودا کیا ہے؟ شہیر صاحب غم و غصے کی شدت سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیسا سودا؟ اور مانو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے شکیل بھائی تیرے کالے کرتوتوں کے متعلق سب کچھ بتا چکا ہے۔ ظالم انسان، کیا تیری بہنیں نہیں ہیں؟ پرائی بہنوں کی عزت تیرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تو اتنا گھناؤنا اور گھٹیا ہوگا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے صرف محبت کا ایمان نہیں کیا، تم عورت ذات کے بھی مجرم ہو۔ تم وہ جانے کیا کیا کہتی رہی اور شہیر خاموشی سے سنتا رہا۔ جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی اس نے بغیر کچھ کہے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں چند قطرے پھسل کر اس کے گال بھگونے لگے تھے۔